یہ تین مسئلے ہیں جن سے حل ہوتا ہے معاملہ علم غیب کا، جو بڑا جھگڑا ہے حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں۔ اس میں جو اصل ٹرک ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جو اصل کلید ہے وہ کیا ہے؟ پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر۔ اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں، کوئی خلاف ہو نہیں سکتا۔ یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہے وہ اس اعتبار سے آتی ہے کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیا، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیا، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے۔ عالم آخرہ جنت دوزخ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یہ عالم غیب ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے، حالانکہ اللہ کے لیے غیب ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیے، اللہ کے لیے تو آنے واحد میں ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے بیک وقت موجود ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے، اس کے لیے غیب نہیں ہے۔ جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جس سے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا ان کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، ملکوت السماوات والارض حضرت ابراہیم کو دکھائے گئے ہیں، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض۔ معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے؟ یہ اگر یہ چیزیں غیب کی ہیں نا، اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، وحی آ رہی ہے میرے پاس، تو یہ خود غیب سے معاملہ آ رہا ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گا، کل غیب نہیں۔ چنانچہ یہ میں نے باقاعدہ ایک بریلوی عالم دین سے گفتگو کی تھی، ابھی میں طالب علم تھا، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے جا کے اپنی کتابیں مجھے دکھائیں کہ دیکھیے ہم مانتے ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، نمبر 1۔ حضور کا علم قدیم نہیں حادث ہے، نمبر 2۔ حضور کا علم لا محدود نہیں محدود ہے۔ میں نے کہا پھر میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، 3 باتیں آپ واقعی مان لیں تو پھر میرا کوئی جھگڑا نہیں، میرا اختلاف تو ختم ہو گیا۔ اب ٹیکنیکل بحث ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو پسند کرتا ہے ان کو وہ غیب کی خبر دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتے ہیں نبی، تبھی تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہ غیب کا مسئلہ ہمارے ہاں علم غیب کا ہے، وہ بھی اس سے حل ہو جاتا ہے۔